حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بطور امیر حج۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا تھا، مجھے ان اعلان یعنی برات کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن منا میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے اور نہ کوئی شخص عریان ہو کر یعنی برہنہ ہو کر حج بھی کوئی شخص نہ کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ سورہ برات کا اعلان کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے تو انہوں نے بھی یوم النحر یعنی منا کے قربانی کے دن میں ہمارے ساتھ رہ کر لوگوں کو سورہ برات یعنی سورہ توبہ سنائی اور اعلان بھی کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے اور کوئی شخص عریاں ہو کے حج کے لیے نہ آئے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بھی قربانی کے دن منا میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہ آئے اور نہ کوئی عریاں ہو کر طواف کرے، اور حج اکبر کے دن یعنی اس سے مراد ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ قربانی کا جو دن ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حج کے ساتھ اکبر کہنے کی وجہ لوگوں کا عمرے کو حج صغریٰ کہنا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سال مشرکوں سے جو وعدہ لیا تھا اسے واپس کر دیا، لہذا اگلے سال حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے نا جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تھا کسی مشرک کا نہیں کیا۔ تو اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق کی عمارت میں یہ حجۃ الوداع کا مقدمہ تھا، اور اس حج میں یہ اعلان کیا گیا کہ بت پرستی کا دور ختم ہوا اور توحید کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اب لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کی شریعت کی پابندی کرے۔ قبائل عرب میں اس عام اعلان کے بعد ان کے قبائل کو یقین ہو گیا کہ اب یہ قطعی فیصلہ ہے اور اصنام یعنی بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ قبول اسلام کے لیے اپنے وقود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنے لگی۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق کا حجۃ الوداع میں موجود ہونا دلائل سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ مقام شجرہ ذو الحلیفہ کے مقام پر سیدہ اسماء بنت عمیس کے ہاں میں محمد بن ابو بکر کی ولادت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ انہیں غسل کرنے اور احرام باندھنے کا حکم دے۔ اسی طرح اس کے بعد مدنی معاشرے میں کردار اور بعض فضائل جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کے بیان کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحبت اور مال کے ذریعے سے جو ہے نا مجھ پر حضرت ابو بکر کا سب سے زیادہ احسان ہے، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا ولی یعنی دوست بناتا تو اب حضرت ابو بکر کو بناتا۔ لیکن اسلامی اخوت و محبت کا بھی ہے۔ دیکھو بھائی، مسجد کی طرف تمام دروازے جو صحابہ کے دروازوں کے دروازے تھے، مسجد حرم کی طرف آیا مسجد نبی کی طرف، تو سب دروازے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ بند کرے، صرف اور صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اسی طرح مدنی معاشرے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا اس کی پوری زندگی فکر انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ فہم اسلام اور اس کے نفاذ کے سلسلے میں آپ رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے بہت سی اعلیٰ مثالیں چھوڑی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے مدنی معاشرے میں سب سے ممتاز اور نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ بہت سے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف کیا اور دیگر صحابہ پر آپ کی فضیلت اور بزرگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا یہ ایک صحابی ہے، بیان کرتے ہیں
اپنے باپ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے سنا کہ جب ان کی بیٹی خفصہ بنت عمر خنیس بن خزافہ سہمی کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئی تو خنیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے جو مدینہ میں فوت ہوئی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عثمان سے ملا اور انہیں خفصہ سے شادی کی پیشکش کی کہ میری بیٹی سے شادی کرو، تو انہوں نے کہا سوچنے کا موقع دیجیے۔ میرے چند دن انتظار کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کی شادی یعنی اپنی بیٹی کی شادی خفصہ سے آپ سے کرواتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی اس خاموشی کی وجہ سے مجھے ان پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ غصہ آیا۔ کچھ دنوں تک میں اسی کیفیت میں رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفصہ کو پیغام بھیجا نکاح کا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس واقعہ کے بعد مجھے ابو بکر ملے اور فرمایا شاید آپ مجھ پہ خفا ہو کہ جب آپ نے مجھ سے خفصہ کی نکاح کی بات کی تو میں نے آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا ہاں بالکل میں خفا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری پیشکش کا جواب صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفصہ کا ذکر کر رہے تھے، لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز پاش نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ترک کر دیتے تو میں خفصہ سے شادی کر لیتا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ مدینہ منورہ میں ایک تجارتی قافلہ جمعہ کے دن آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، چنانچہ لوگ اس تجارتی قافلے کی طرف چل صرف 12 افراد باقی رہ گئے، چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئے اذا رأوا تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، سورہ جمعہ کی 11 نمبر آیت ہے۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی یا تماشا تو اٹھ کر اس کے طرف چلے گئے اور انہوں نے تجھے کھڑا چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیو، اور وہ 12 افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی باقی رہے، ان میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ شریک تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ بیان کرتے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، سورہ حجرات کی آیت ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست کرتی ہیں، تو سیدنا ابو بکر نے کہا والذی انزل علیک الکتاب یا رسول اللہ لاکملت الا اخی سر، اے اللہ کے رسول مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، میں مرتے دم تک آپ سے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کروں گا بلکہ صرف سرگوشی میں آپ سے باتیں کروں گا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نکاسی نہیں دیکھے گا۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا میرا کپڑا چلنے سے پہلے طرف ایک لٹک جاتا ہے سوائے اس کی کہ میں اس کا خوب خیال رکھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو غرور اور تکبر کی وجہ سے یوں نہیں کرتا، یعنی اگر بے خیالی میں ایسا ہو گیا تو کوئی تکبر اور غرور نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کی چند خصوصیات